السلام علیکم دوستو۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ ایک مرید اپنے پیر کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے اسم اعظم کی تعلیم فرما دیں، تو انہوں نے ڈائریکٹلی اسٹریٹ اوے انہوں نے یہ کہا کہ اسم اعظم آپ کو کل بتائیں گے، آج تم کسی جنگل کی سیر تفریح کو نکل جاؤ۔ وہ آدمی جنگل میں گیا اور دیکھا کہ ایک بوڑھے کو ایک جوان آدمی شہر کا حاکم ہونے کے ناطے سے مار رہا تھا۔ اس بوڑھے آدمی کا اس نے مال بھی چھین لیا، لکڑی بھی لے گیا اور پیسہ بھی نہیں دیا۔ اگلے دن پیر صاحب نے اس مرید کو بلا لیا اور پوچھا کہ آپ نے جنگل میں کیا دیکھا؟ تو اس نے عرض کیا کہ میں نے یہ دیکھا۔ کہنے لگے کہ اگر تیرے پاس اسم اعظم ہوتا تو تم کیا کرتے؟ تو مرید کہتا ہے کہ میں یہ ظلم نہ ہونے دیتا۔ تو انہوں نے کہا کہ بس اتنی سی کہانی ہے کہ مجھے اسم اعظم اسی پیر نے دیا ہے، یعنی وہی بوڑھا جو مار کھانے والا تھا۔ تو جس کے پاس اسم اعظم ہوتا ہے وہ اپنی تکلیف دور نہیں کرتا۔ اسم اعظم ہے ہی یہ کہ آپ کو تکلیف آ جائے مگر آپ اسے دور نہ کرو، بلکہ اس سے دوسروں کی تکلیف دور کرو۔ جو اپنے لیے اسم اعظم چاہتا ہے وہ جھوٹا ہے، اور جو دوسروں کے لیے چاہتا ہے اس کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ آپ دوسروں کی جتنی تکلیف رفع کر سکتے ہیں کر لیں اور باقی کی تکلیف کو رہنے دیں۔ اپنے لیے کسی کو اسم اعظم نہیں ملتا۔ تو اسم اعظم کیا ہے؟ راز ہے۔ ایک آدمی ایک اور پیر کے پاس گیا کہ اسم اعظم دیں، تو انہوں نے کہا کہ دیتے ہیں۔ انہوں نے ایک ڈبہ دے دیا اور کہا کہ 2-4 میل کے فاصلے پر ایک ہمارا بھائی بیٹھا ہوا ہے جنگل میں دریا کے پار، یہ اس کو دے دینا، اور یہ ڈبہ کھولنا نہیں ہے۔ وہ ڈبہ لے کے چلا گیا۔ راستے میں ڈبے سے آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے کہا کہ یہ ٹک ٹک کیا ہے؟ وہ جب پیر صاحب سے دور چلا گیا تو اس نے سوچا کہ ڈبہ ہی تو ہے، اس کو کھول کر دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس نے ڈبہ کھولا اور اندر سے ایک چڑیا اڑ کر چلی گئی۔ اس نے ڈبہ جلدی سے بند کیا اور وہاں چلا گیا۔ وہاں ایک درویش کپڑا لپیٹ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ کہنے لگے کہ پیر صاحب نے آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے، سلام کہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا یہ ڈبہ اسی حالت میں ہے؟ تو کہنے لگا کہ ہاں بالکل اسی حالت میں تھا۔ انہوں نے منہ سے کپڑا اٹھایا تو وہ پیر صاحب خود ہی تھے۔ تو وہ اس سے کہنے لگے کہ اتنا سا راز تو رکھ نہیں سکا، تو اسم اعظم کا راز کیسے رکھے گا؟ تو اسم اعظم جو ہے یہ ایک راز ہے۔ تو جب ظرف اتنا سارا ہو کہ آپ چڑیا نہ چھپا سکو تو پھر تم اسم اعظم کہاں لیے پھرو گے؟ اسی طرح ایک اور آدمی کو اسم اعظم ملا۔ وہ ایک مسجد کے پاس سے گزر رہا تھا۔ دیکھا کہ وہاں کے مولوی صاحب کے خیال اور کردار کے حالات اچھے نہیں ہیں، تو اس نے مسجد کو ہی الٹا دیا۔ پیر صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا کیا؟ کہنے لگا کہ میں نے مسجد الٹا دی۔ پوچھا کہ ایسا کیوں کیا؟ تو کہنے لگا کہ مولوی خراب تھا، اس کا کردار اچھا نہیں تھا۔ پیر صاحب نے کہا جس کی مسجد ہے وہ چپ ہے، اور تو خواہ مخواہ پرائے گھر میں دخل دیتا ہے، تیرا کیا واسطہ ہے اس بات سے؟ اسم اعظم یہ ہے کہ دوسروں کو ان کے حال پر رہنے دو اور اپنے حال کو اللہ پر چھوڑ دو۔ جن لوگوں کے پاس اسم اعظم تھا وہ یہی تھا۔ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مشکل کشا خود مشکل سے گزرتا رہتا ہے اور دوسروں کی مشکل حل کرتا رہتا ہے۔ تو یہ اسم اعظم ہے، اور اس سے بڑا کیا اسم اعظم ہو سکتا ہے؟